بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا باز فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خدا کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے اور خدا سے مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے کچھ سیکھ سکوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں۔ فرمایا، منظور ہے، اور آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور مفت میں بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیب دار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس نے بٹھایا بھی ہمیں مفت ہے، آپ نے کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ بولے، اور آپ کے ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر میں بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلیں تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشنداؤں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہیں انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ گاؤں والے تو اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور خضر اس شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کے گرنے والی دیوار میں قائم کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہیں تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے ہیں، مگر آپ نے تو مفت کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا۔ میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی۔ اور وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا میں ڈر کی وجہ سے بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ سے بہتر لڑکا دے گا، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ جو میں نے گاؤں میں گزرنے والی دیوار سیدھی کری تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالحہ تھا، تو رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لیں۔ باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں خدا ویسا ہی کرتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، بس ہم نے ارادہ کر لیا، ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمایا۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔